اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ، آیت نمبر 146۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے، الذین وہ لوگ جو، آتینہم دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ سب پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ سب پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لا یکتمون یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم یعلمون حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں لوگوں سے مراد علماء یہود و نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بالکل ایسے ہی حق کو پہچانتے ہیں، یعنی اسلام کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ضرب المثل ہے جو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اور وہ کس چیز کو پہچانتے تھے؟ یعنی وہ قبلے کو پہچانتے تھے بالکل ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، بالکل ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق کا اعتراض کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں حق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے اور بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور بیت اللہ ہی کعبہ ہے، مگر اس حق کو وہ چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور اس لیے حق کو چھپاتے تھے تاکہ ان کی بالادستی اور ان کی مذہبی اجارہ داری قائم رہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اہل کتاب کے عالم تھے اور پھر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی صفات سے پہچانتے تھے، کیونکہ ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات، جو اوصاف درج ہیں، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے کوئی لاکھوں کے مجمع میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس صداقت کو چھپاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، تعصب، دشمنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 147 ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ لفظی ترجمہ ہے، الحق حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا پس نہ، تکونن تم ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ یہاں حق سے مراد قبلے کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ قبلے کی تبدیلی کسی انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے ہوئی ہے، اور رب کا حکم حق ہے۔ حق کے بارے میں آپ کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو رب تمہیں پالنے والا ہے، تمہارے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، وہی رب حق عطا کرنے والا ہے۔ تو اس کے دیے ہوئے حق کو قبول کرو، فلا تکونن من الممترین اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو اور حق کو حق ہی سمجھو۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آپ کو جو احکامات مل رہے ہیں ان پر یقین رکھیں اور پورا عمل کریں۔ آیت نمبر 148 ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک جہت ہے یا ایک سمت ہے،
ہوا وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ الخیرات بھلائی میں، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم اللہ تم کو اللہ تعالیٰ جمیعا اکٹھا یا سب کا سب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر مختلف شریعتیں عطا کی ہیں تاکہ لوگ ان کی پابندی کریں۔ پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، یعنی اعمال صالح میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول اور قبول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کو کسی نہ کسی سمت میں تو رخ کرنا ہوگا، مگر اصل چیز سمت نہیں ہے بلکہ اصل چیز بھلائی ہے جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا بھلائیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو، اور نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا راستہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، سو اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو بلکہ آخرت کے لیے بھلائیاں اکٹھی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن محاسبے کے لیے کھڑا کرے گا، انسان کے ضمیر کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے پوشیدہ معاملے کے بارے میں بھی حساس ہو جاتا ہے کہ میرا ہر عمل کھلنے والا ہے، اور اس طرح انسان پھر گناہ اور برائی کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے جسموں کو زمین سے نکال کر جمع کر دے اگرچہ وہ گل سڑ کر بکھر گئے ہوں۔ انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سمیٹ لے گا اور میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا اور اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا شعور دے کر یہ سمجھایا ہے کہ انسان جہاں بھی ہوگا اللہ اسے لے آئے گا اور وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالح میں، نیکیوں میں اور بھلائیوں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔